بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت خوبصورت لڑکی نہایت ہی خوبصورت سے کپڑے پہن کر میرے آس پاس منڈلا رہی تھی۔ کبھی مجھے دیکھ کر مسکراتی اور کبھی درخت کے پیچھے چھپ جاتی۔ یہ جگہ بھی بہت خوبصورت تھی اور لڑکی بھی، جبکہ پوری زندگی میں میرا کبھی بھی اتنی خوبصورت لڑکی سے پالا نہ پڑا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ کچھ کہنا چاہتی ہوں تم سے۔ میں نے کہا کہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ پیار کرتی ہوں تم سے، اسی لیے کیونکہ تم بہت اچھے آدمی ہو۔ مجھے اس کی باتیں بھی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میں تو ایک غریب آدمی تھا اور اتنی خوبصورت لڑکی بھلا میرے ساتھ کیسے گزارا کرے گی۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگی کہ تم نے میری بہت مدد کی ہے، اب تو اپنا انعام حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہاری کب مدد کی اور کون سا انعام؟ اس کی باتیں بھی عجیب تھی، یہ جگہ بھی اور میرے کپڑے بھی۔ ایسے کپڑے تو میرے پاس تھے ہی نہیں۔ جب تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو خواب تھا۔ شاید آدھی رات کا وقت تھا اور تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران جو ہو گیا کہ اس ٹائم دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ آدھی رات کے وقت، وہ بھی سردیوں میں۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ فوراً اس لڑکی کی بات یاد آئی۔ گھر کے اندر واپس بھاگا تو صحن کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو یہ صحن میں وہ لڑکی بنا۔ میرا نام جمال ہے، میں ایک سبزی والا ہوں اور ایک ایسا شخص ہوں جس کے نصیب میں شاید خوشیاں لکھی ہی نہیں تھی۔ میرا سب کچھ چھن گیا اور جو کچھ بھی بچا تھا وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا۔ میں روز صبح اپنی ریڑھی پر سبزیوں کو تھوڑا سا سامان رکھ کر نکلتا اور شام تک گلی گلی گھومتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سبزی فروش بہت پیسہ کماتے ہیں کیونکہ ان کا مال روز بکتا ہے، لیکن حقیقت میں میرا مال ہی کتنا ہوتا تھا۔ یہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ چائے وہی میرا سہارا تھی اور اس کی بیماری کے علاج میں میرے پاس جو کچھ بھی تھا سب ختم ہو گیا۔ میں نے قرضے کے لیے ہر طرف سے مدد مانگی، لیکن شاید نصیب میں سکون تھا ہی نہیں۔ ماں کے بعد یہ گھر جو کبھی زندہ تھا اب قبر جیسا لگتا ہے۔ میری منگیتر تھی لیکن وہ بھی میرا ساتھ نہ دے سکی۔ شادی کے لیے پیسے جمع کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وقت پر انتظام نہ کر سکا۔ وہ کہہ کر چلی گئی کہ وہ اس رشتے کو مزید نہیں نبھا سکتی۔ اس کا جانا میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن میں خاموشی سے سب سہتا رہا۔ ایک بہن تھی، اس کی شادی کروائی تھی اور وہ دوسرے شہر میں رہتی ہے اور کبھی کبھار فون پر کہتی ہے کہ تم میرے گھر کچھ بھیجتے رہی، میرے سسرال والی باتیں بناتے ہیں۔ میں سن کر خاموش ہو جاتا ہوں کیونکہ جواب دینے کو میرے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں۔ پیسے میرے لیے ہر مسئلے کی جڑ بن چکے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ شاید قسمت مجھ سے ناراض ہے، میرے حالات اتنے خراب تھے کہ کبھی کبھار خود سے سوال کرتا کہ آخر میں جی کیوں رہا ہوں۔ میری زندگی کا ایک پہلو اور بھی ہے جو سبزی والا ہوتا ہے نا، اس سے محلے کی ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ میری ریڑھی پر عورتیں سبزی لینے آتی اور اگر وہاں ان کی کوئی جاننے والی مل جاتی تو وہیں کھڑے ہو کر باتیں کرنا شروع ہو جاتی۔ میں خاموشی سے سب سنتا رہتا کیونکہ ان باتوں کے دوران میری سبزی بک جاتی تھی۔ یہ عورت باتوں باتوں میں دوسروں کے راز کھول دیتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اکثر ایک ہی لڑکی کا ذکر ہوتا تھا۔ میں حیران ہو کر سوچتا کہ لڑکی کون ہے جس کی بات ہر کوئی کر رہا ہے۔ ان عورتوں کے لہجے سے لگتا تھا کہ وہ عام لڑکی نہیں، لیکن میں نے کبھی کسی سے کچھ پوچھا نہیں۔ میری زندگی میں اتنی جگہ ہی نہ تھی کہ دوسروں کے مسئلے اپنے سر لوں۔ میں ہر رات تھکا ہوا گھر لوٹتا اور سوچتا کہ شاید کل کا دن بہتر ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میری دنیا وہی ریڑھی، وہی گلیاں اور وہی لوگ تھے۔ شاید یہی میری قسمت تھی۔ میں نے نائلہ کا نام پہلی بار تب سنا جب محلے کی عورتیں میری ریڑھی پر سبزی لینے آتی تھی۔ شروع میں اس کا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا جاتا۔ عورتیں کہتی تھی کہ نائلہ تو پورے محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک حسن کا پٹارا ہے۔ ان کے لہجے میں رشک اور تعریف ہوتی تھی۔ میں نے خود کبھی نائلہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کی باتوں سے میرے ذہن میں اس کی ایک تصویر بن گئی تھی، جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی پری ہو۔ پھر اچانک نائلہ کے حالات بدلنے لگے۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ اب اکیلی رہ گئی ہے۔ محلے کی عورتیں اس بات پر افسوس کا اظہار کرتی، لیکن ان کے لہجے میں تجسس زیادہ ہوتا۔ کچھ دن بعد ایک اور خبر ملی کہ نائلہ کے باپ نے اس کی منگنی ایک اچھے گھرانے میں کروائی تھی،
لیکن اس کا منگیتر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بات عورتوں کے لیے اور بھی حیرت کا باعث تھی کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو کون چھوڑتا ہے؟ آخر ایسی کیا بات ہوئی ہوگی؟ وقت کے ساتھ نائلہ کے بارے میں باتیں مزید عجیب ہوتی گئی۔ عورتیں اب اس کے بارے میں اور زیادہ سرگوشیاں کرتی۔ وہ کہتی کہ پتہ نہیں نائلہ پیسے کہاں سے کماتی ہے، اکیلی لڑکی ہے، نہ کوئی کام کرتی ہے، نہ کسی رشتہ دار کے ساتھ گئی ہے، اور اس کے پاس کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ مجھے ان عورتوں کی باتوں پر حیرت ہوتی تھی۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ نائلہ کی زندگی اس کا اپنا معاملہ ہے۔ سب کو اس کے حالات جاننے کی بے تحاشا خواہش تھی، جیسے وہ اس لڑکی کے ہر راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی۔ ان کے لہجے میں کبھی ہمدردی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی کہ نائلہ کی زندگی میں مشکلات ہیں۔ کچھ عرصہ بعد عورتوں نے نائلہ کے بارے میں ایسی باتیں شروع کر دی جنہیں سن کر مجھے گھن آتی تھی۔ وہ کہتی کہ وہ جسم فروشی کرتی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، ایسے ہی تو پیسے نہیں آتے ان کے پاس۔ نائلہ کے کردار پر شک کرتی تھی، جیسے انہیں اپنی زندگی کے تمام مسائل کا ذمہ دار نائلہ کو ٹھہرانا تھا۔ محلہ خود بھی کوئی خاص اچھا نہیں تھا، اور یہاں کے لوگ چھوٹے تھے اور ان کی ذہنیت اس سے بھی چھوٹی، لیکن مجھے ان عورتوں پر حیرت ہوتی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نائلہ کو چھوڑ دو، وہ اپنی زندگی جی رہی ہے، بلکہ ہر بار اس کے بارے میں نئے الزامات، نئی کہانیاں اور نئی غیبتیں سننے کو ملتی۔ نائلہ کا ذکر اب محلے کا پسندیدہ موضوع بن گیا تھا۔ عورتیں صبح شام اس کے بارے میں بات کرتی جیسے ان کی اپنی زندگی میں کچھ اور کرنے کو باقی نہ ہو۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا کہ یہ عورتیں اپنی زندگی کی پریشانیوں سے بھاگنے کے لیے نائلہ کو نشانہ بناتی ہیں۔ ان کی غیبتیں، ان کے شک، ان کے الزامات مجھے نائلہ کے بارے میں مزید سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ محلے میں رہتے رہتے مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ نائلہ ان سب کے لیے ایک آسان ہدف بن گئی، کیونکہ وہ اکیلی تھی اور اس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ نائلہ پر گزرنے والے حالات کتنے مشکل ہوں گے۔ ایک لڑکی جو اتنی خوبصورت ہو، جو کبھی محلے کی زینت سمجھی جاتی تھی، اب اسی محلے کی عورتوں کے لیے غیبت کا موضوع بن گئی۔ لیکن میں نے نائلہ کو کبھی دیکھا نہ تھا اور نہ ہی اس سے کبھی بات کی تھی۔ میرے لیے وہ ایک کہانی تھی جو عورتوں کی باتوں سے جوڑی جا رہی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان عورتوں کو نائلہ کی زندگی میں اتنی دلچسپی کیوں تھی؟ کہ ان کے پاس اپنے گھر کے مسائل نہ تھے؟ کہ ان کی اپنی زندگی میں کچھ کرنے کو باقی نہیں تھا؟ لیکن شاید یہی دنیا کا دستور ہے، لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کے لیے اپنے وقت اور توانائی کو ضائع کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار یہ بھی سوچا کہ کاش نائلہ کو کوئی سہارا مل جائے، کوئی ایسا شخص جو اس کی حفاظت کرے، جو اسے ان باتوں سے بچائے۔ لیکن یہ محل تھا جہاں لوگوں کو کسی کی مدد کی فکر ہو۔ یہاں صرف غیبت تھی، شک تھا اور دوسروں پر الزامات لگانے کا شوق تھا۔ نائلہ کی کہانی سن کر مجھے ایک عجیب سا دکھ ہوتا تھا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، کہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا اور شاید اس کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں خود اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہوں کہ کسی اور کے لیے کچھ کر پانا ممکن نہیں۔ میرے اپنے حالات ایسے تھے کہ میں اپنی ہی زندگی کی کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نائلہ کے بارے میں عورتوں کی باتیں جاری رہی اور میں روزانہ انہیں سنتا رہا، لیکن میرے دل میں ایک سوال تھا، کیا نائلہ واقعی ایسی ہے جیسی یہ عورتیں کہتی ہیں، یا یہ سب صرف ان کے خیالات اور الزامات ہیں؟ اس سوال کا جواب شاید مجھے کبھی نہ ملتا۔ سچ کہوں تو مجھے نائلہ سے ہمدردی ہو گئی تھی، کہ جس کے پیچھے پورے محلے کی عورتیں پڑی ہوئی تھیں اور کوئی بھی اس کا خیر خواہ نہیں تھا۔ میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس محلے کے سارے لوگ مجھ سے آ کر سبزی لیتے تھے، لیکن وہ کبھی سبزی لینے نہیں آئی، یا شاید آئی ہو پر میں نے غور نہ کیا ہو۔ میری عادت نہ تھی کہ عورتوں چہرے کی طرف دیکھنے کی، اور میں بس اپنے کام سے کام رکھ کر میرے بارے میں بھی میں نے کچھ خبریں سنی تھی کہ بڑا جوان اور خوبصورت ہے، لیکن اکیلا ہے، اس لیے اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا اور ہے بھی تو غریب۔ مجھے اپنا اور نائلہ کا ذکر بالکل ایک جیسا لگتا تھا، اس کے اور اپنے حالات بھی ایک جیسے رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے بنا دیکھے ہی مجھے اس کے ساتھ ہمدردی تھی۔ ایک دن اسی طرح ایک عورت نے میری ریڑھی کے پاس کھڑی ہو کر دوسری عورت کو خبر سنائی کہ نائلہ تو اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ نائلہ کی موت کی خبر میرے لیے حیران کن تھی، بلکہ ایک جھٹکے کی طرح۔ میں اپنی ریڑھی پر کھڑا سبزی تول رہا تھا جب دو عورتیں جو ہمیشہ ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول رہتی تھیں،
یہ خبر لے کر آئیں کہ ایک کہہ رہی تھی کہ تمہیں پتہ چلا کہ نائلہ مر گئی ہے، اپنے گھر میں مردہ پڑی ہے۔ دوسری عورت وہ بولی کہ چلو اچھا ہوا، یہ گندگی آخر صاف ہو ہی گئی۔ میرے ہاتھ میں ترازو تھا لیکن وہ لرزنے لگا۔ مجھے یہ سن کر ایک عجیب سی بے چینی ہوئی اور میرے دل میں شدید دکھ محسوس ہوا، جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ لڑکی جس کا میں نے کبھی چہرہ بھی نہیں دیکھا اب اس دنیا میں نہ تھی۔ عورتیں اپنی باتوں میں مگن تھی لیکن میں ان کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک کہہ رہی تھی کہ وہ اکیلی پڑی ہے، کسی نے نہ اسے غسل دیا نہ میت اٹھائی۔ دوسری بولی کہ بھلا ایسی بد کردار لڑکی کو کون دفنائے گا، اچھا ہوا جو مر گئی۔ یہ سن کر میرے اندر غصہ اور دکھ کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ محلے میں جب کوئی لاوارث مرتا تھا تو مسجد کی کمیٹی کا فنڈ استعمال کر کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا تھا، لیکن یہاں بات نائلہ کی تھی۔ وہی نائلہ جسے محلے والوں نے ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا، ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا اور کبھی اس کی مدد کا سوچا تک نہ تھا۔ اب وہ دنیا سے جا چکی تھی اور محلے والے اسے دفنانے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور لوگ اپنی زندگی میں مصروف تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کوئی سبزی خرید رہا تھا، کوئی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کچھ لوگ اپنی دکانوں پر گپ شپ میں مصروف تھے، لیکن ان سب کے بیچ نائلہ کی موت کا دکھ میرے دل کو کھائے جا رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ نائلہ کا ذکر ہمیشہ منفی انداز میں کیا جاتا تھا۔ محلے کی عورتوں کے لیے وہ ایک دلچسپ موضوع تھا، لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی زندگی کی مشکلات کیا تھی۔ میں نے بھی کبھی ان کے حالات کو گہرائی سے نہیں سمجھا تھا، لیکن آج اس کی موت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے یہ خبر ملی کہ نائلہ کی میت اب بھی اس کے گھر میں پڑی ہے اور کوئی بھی اسے دیکھنے نہیں جا رہا۔ یہ سوچ کر میرا دل مزید بھاری ہو گیا۔ کیا انسانیت واقعی مر چکی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان مر جائے اور کوئی اس کے لیے دعا تک نہ کرے؟ 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور میں اپنے کام میں مشغول تھا، لیکن میرا دل مسلسل نائلہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا لیکن جس کی کہانی میرے دل کے قریب تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیوں اس کی زندگی ایسی تھی؟ ہر اب اس کے مرنے کے بعد بھی کیوں لوگ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے؟ میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے کچھ کرنا چاہیے، لیکن میں خود ایک غریب سبزی فروش تھا جس کی اپنی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ کیا میں نائلہ کے لیے کچھ کر سکتا تھا یا مجھے بھی باقی محلے والوں کی طرح آنکھیں بند کر لینی چاہیے؟ یہ سب خیالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ نائلہ کی موت میرے لیے صرف ایک خبر نہ تھی، یہ ایک آئینہ تھا جو ہماری انسانیت کی حالت دکھا رہا تھا۔ سردیوں کی شام تھی اور دھند آسمان سے اتر کر گلیاں کو گھیرے جا رہی تھی۔ میرا دن کا کام ختم ہو چکا تھا اور میں نے اپنی ریڑھی واپس گھر کی طرف دھکیلنا شروع کر دی۔ سردی کی وجہ سے لوگ جلدی سبزی لے لیتے تھے اور شام تک گلیاں خالی ہو جاتی تھی۔ چلتے چلتے قبرستان کے قریب پہنچا تو ایک عجیب سی بے چینی نے میرے قدم روک دیے۔ میں نے سوچا کہ شاید نائلہ کی تدفین ہو چکی ہو اور یہ سب باتیں محض افواہیں ہوں۔ میں نے قبرستان کی طرف نظر دوڑائی لیکن نئی قبر کا کوئی نشان نہ تھا۔ میرا دل عجیب طرح سے بوجھل ہو گیا۔ نائلہ کے بارے میں سوچتے ہوئے دل میں عجیب سی کشمکش ہونے لگی۔ میں نے خود سے کہا کہ شاید میں غلط ہوں اور شاید انسانیت ابھی زندہ ہے اور کسی نے اس کی تدفین کر دی ہو، لیکن کہیں سے بھی ایسی کوئی خبر سننے کو نہ ملی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ نائلہ کے گھر جا کر اس کو دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ شام کا وقت تھا اور گلیاں تقریباً سنسان ہو چکی تھی۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل دک رہ گیا۔ نائلہ کی میت وہیں پر پڑی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے لوگوں تعلقی سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے میں ہر چیز سلیقے سے رکھی تھی۔ لگ رہا تھا کہ نائلہ اپنی زندگی کو خوبصورتی اور نظم و ضبط سے گزار رہی تھی۔ ہر سہولت موجود تھی، لیکن اس وقت ان سب چیزوں کا کوئی مطلب نہ تھا۔ نائلہ اب اس دنیا میں نہ تھی اور اس کا حساب اب اللہ کے پاس تھا۔ مجھے نائلہ کی خوبصورتی کی تعریف کرنے والی عورتوں کی باتیں یاد آنے لگی۔ وہ خوبصورت تھی، مگر کیا خوبصورتی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ یہ خیال مجھے اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ لوگ اتنے سخت دل کیسے ہو سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد کسی کا حساب لینا ہمارا کام نہیں، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ یہاں انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ میں نے پہلے تو محلے کی ان عورتوں کے بارے میں سوچا جو دن رات نائلہ کی برائیاں کرتی تھی۔ ان سے مجھے زیادہ توقع نہ تھی،
لیکن مجھے یقین تھا کہ مرد ضرور کچھ کریں گے، لیکن یہاں مرد بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ میں سیدھا اس عورت کے پاس گیا جو محلے میں میتوں کو غسل دینے کا کام کرتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک میت کو غسل دینا ہے۔ وہ بولی کہ کون مر گیا؟ جب میں نے نائلہ کا نام لیا تو اس کے چہرے پر نفرت کے تاثرات آ گئے۔ کہنے لگی کہ توبہ کرو، میں اس عورت کو غسل نہیں دے سکتی، وہ بد کردار تھی، مجھے اس کے لیے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنے۔ اس کے جواب نے مجھے ششدر کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہی ہو، موت کے بعد تو سب برابر ہوتے ہیں، اب اس کا حساب اللہ کے پاس ہے اور ہمیں صرف اپنا فرض نبھانا چاہیے۔ لیکن وہ تو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کا رویہ دیکھ کر مجھے شدید افسوس ہوا، لیکن میں نے ہمت ذرا نہیں ہاری۔ اگلا قدم تھا قبرستان جانا۔ میں گورگن کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ ایک قبر کھودنی ہے۔ وہ بولا کہ کس کے لیے؟ جب میں نے نائلہ کا نام لیا تو وہ چونک گیا۔ کہنے لگا کہ تم نائلہ کی بات کر رہے ہو، میں اس کے لیے قبر نہیں کھودوں گا، وہ بری عورت تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں اس سے کیا فرق پڑ، کھود دو، میں تمہیں تمہاری محنت کے پیسے دے دوں گا۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے، میرے بچے ہیں اور میں ان کے لیے حرام کمائی گھر نہیں لے کر جا سکتا۔ یہ بات سن کر میرا دل اوپر پڑا۔ میں نے کہا کہ تم جیسے لوگ یہی سوچ سکتے ہیں، یہ انسانیت نہیں بلکہ ظلم ہے۔ وہ بولا کہ تمہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے، وہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ اس سوال نے مجھے خاموش کر دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ انسانیت صرف اپنے رشتہ داروں تک محدود ہے؟ لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس کا انکار اور باقی محلے والوں کی خاموشی مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ نائلہ کی میت وہیں بے یار و مددگار پڑی تھی اور کوئی بھی اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہ تھا۔ رات ہونے کو آ رہی تھی اور میں شدید پریشانی میں تھا۔ نائلہ کے لیے کچھ نہ کرنا میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ یہ رات میرے لیے ایک کڑی آزمائش تھی۔ طرف معاشرے کی بے حسی، مجھے لگا کہ یہ وہ لمحہ ہے جب مجھے خود کچھ کرنا ہوگا، چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔ رات کے سناٹے میں جب میں نائلہ کی میت کو اٹھا کر اپنے کچے گھر میں لایا تو دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ میرے گھر کا حال بھی کوئی خاص نہ تھا۔ ایک کچا کمرہ تھا، آگے صحن جو کہ مٹی کا تھا۔ گھر میں سہولتوں کا نام اور نشان نہ تھا، مگر اس وقت یہ سب غیر اہم تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا میں نے صحیح کیا؟ محلے والوں کی بے حسی اور انسانیت کی کمی نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں، اور رات کے سناٹے میں جب میں نے نائلہ کی میت کو صحن میں رکھا تو میرا دل بھاری ہو رہا تھا۔ ایک طرف میرے ضمیر نے مجھے یہ ہمت دی کہ کم از کم اسے یوں بے یار و مددگار نہ چھوڑو، مگر دوسری طرف میری ہمت بھی جواب دے رہی تھی۔ نائلہ کے چہرے پر سکون تھا اور مجھے ایسے لگا جیسے وہ اپنی زندگی کے تمام غموں سے آزاد ہو چکی ہو۔ میں نے نائلہ کے ہاتھ کو غور سے دیکھا تو مجھے ایک چیز نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دبا ہوا تھا۔ میرے دل میں بے تحاشا سوالات ابھرے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی خط تھا؟ کیا اس میں اس کی موت کا راز چھپا ہوا تھا؟ میں نے جلدی سے اس کاغذ کو نکالا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس وقت اسے پڑھنے کا وقت نہ تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میت کو زیادہ دیر تک گھر میں رکھنا ممکن نہیں۔ نائلہ کی موت کی خبر تو صبح سے پورے محلے میں پھیل چکی تھی، مگر کوئی بھی اسے دفنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بے بس روح کو سکون پہنچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ صحن میں ایک کونے میں نے جلدی قبر کھودنی شروع کی۔ میرے ہاتھ تھکن سے کانپ رہے تھے، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی قبر کھودنا شروع کی، اچانک ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ قبر کے اندر سے ایک خوشبو اٹھنے لگی، ایسی خوشبو جو میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ سونگھی تھی۔ یہ خوشبو عام خوشبوؤں سے بہت مختلف تھی، نہایت دلکش اور روح کو چھو لینے والی۔ یہ خوشبو پورے صحن میں پھیل گئی اور میرے قدم ٹھٹک گئے۔ میں حیران تھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر یہ لڑکی کردار کی بری ہوتی تو کیا ایسی خوشبو آ سکتی تھی؟ یہ تو صرف نیک لوگوں کی قبروں سے آتی ہے۔ میرے دل میں سوالات کا طوفان برپا تھا۔ خوشبو کی مہک کے باوجود میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ قبر کھودنے کے بعد میں نے نائلہ کی میت کو آہستگی سے اس میں اتارا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام لمحے گھوم رہے تھے جب محلے کی عورتیں نائلہ کی برائیاں کرتی تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر جو سکون تھا وہ کسی کے دل کو بھی چھو سکتا تھا۔ جب تدفین کا عمل مکمل ہو گیا تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔
میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ خوشبو ابھی بھی موجود تھی اور اس کی مہک میرے دل اور دماغ میں اتر چکی تھی۔ تدفین کے بعد میں اس قدر تھک چکا تھا کہ صحن میں ہی بیٹھ کر سانس لینے لگا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ کیا واقعی نائلہ اتنی بری تھی جتنا لوگ کہتے تھے؟ اگر ایسا تھا تو پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ سب سوچتے سوچتے میں بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی میرے ذہن میں محلے والوں کے رویے کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر صبح کوئی مجھ سے پوچھے کہ نائلہ کی میت کہاں گئی تو میں سیدھا کہہ دوں گا کہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ جنہیں ان کی زندگی کی پرواہ نہیں تھی انہیں مرنے کے بعد بھی پرواہ کیوں ہوگی؟ میں نے غسل دینے والی عورت اور گورگن کی باتیں یاد کی۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ہم نائلہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، وہ بدکردار تھی اور مجھے ان لوگوں پر بے حد افسوس ہوا۔ کیا انسانیت اس قدر ختم ہو چکی ہے کہ ایک مرنے والے کے لیے بھی رحم کا کوئی جذبہ باقی نہ رہے؟ میرے دل میں غصے اور افسوس کا عجیب امتزاج تھا۔ میں نے خود سے کہا، اگر یہ لوگ مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ جب تمہیں نائلہ کیوں ہو رہی ہے۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ میرے خواب بھی انہی خیالات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ نائلہ ایک باغ میں چل رہی ہے جہاں ہر طرف خوشبو اور روشنی ہے۔ اس کا چہرہ مطمئن اور پرسکون تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، جو لوگ مجھے سمجھ نہ سکے ان کے لیے اپنا دل مت جلاؤ، اللہ ہر چیز کا حساب بہتر جانتا ہے۔ یہ خواب میری نیند کا اختتام تھا۔ جب میں بیدار ہوا تو سورج کی کرنیں صحن میں بکھر رہی تھی۔ میرے دل میں سکون کا احساس تھا، لیکن سوالات ابھی بھی موجود تھے۔ مجھے اس کے خط کا خیال آیا جو میں نے نائلہ کے ہاتھ سے نکالا تھا۔ اب وقت تھا کہ میں اس خط کو پڑھوں اور جان سکوں کہ نائلہ کی زندگی اور موت کا راز کیا تھا۔ جب میں صبح اٹھا تو میرے ذہن میں اب بھی رات کے خواب کی یاد تازہ تھی۔ میں نے اسے صرف ایک خواب سمجھا اور خود کو یہی باور کروایا کہ یہ میرا دماغ تھا جو نائلہ کے بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ مگر جب میری نظر جیب میں رکھے اس خط پر پڑی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ رات کی ساری الجھنیں اور سوالات دوبارہ میرے ذہن میں آنے لگے۔ میں نے آہستگی سے خط نکالا اور اسے پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب میں نے خط کھولا تو ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ لرز گئے۔ خط کی تحریر نائلہ کی تھی اور اس میں اس کی زندگی کا ایک کربناک پہلو لکھا ہوا تھا۔ یہ محض ایک خط نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کی کہانی تھی، ایک ایسی کہانی جسے سن کر کوئی بھی دنگ رہ جاتا۔ نائلہ نے خط میں لکھا کہ میرے مرنے کے بعد شاید کوئی میری باتوں پر یقین نہ کرے، مگر مجھے یہ بات کسی نہ کسی کو بتانی ہی تھی۔ سارا محلہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور میری تنہائی کو میری کمزوری سمجھا جاتا ہے اور ہر کوئی میرے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے۔ آج محلے کی ایک عورت میرے لیے کھانا لے کر آئی، وہ عورت جو پورے محلے میں اپنے نیک ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے اور مسجد کمیٹی کی اہم رکن ہے۔ کہنے لگی کہ تم اکیلی رہتی ہو، اسی لیے میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے۔ یہ پڑھ کر میرا دل کانپ گیا۔ نائلہ نے آگے لکھا کہ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، قبول کر لیا، کیونکہ مجھے بھوک لگی تھی، مگر جیسے ہی میں نے کھانا کھایا میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرے دل میں شک پیدا ہوا کہ شاید اس نے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ مجھے لگا کہ میری زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ خط میں نائلہ کی باتیں پڑھتے ہوئے میرے دل میں غصے اور دکھ کا ایک طوفان اٹھنے لگا۔ اس نے آگے لکھا کہ محلے والوں نے میرے خلاف جو گندے الزامات لگائے ان کے جواب دینا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ میں آن لائن بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اور میں نے یہ بات محلے والوں کو بتائی بھی تھی، مگر انہوں نے میری بات کا یقین کرنے کی بجائے مجھے جھوٹا کہا اور میرے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ یہ سب پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نائلہ نے اپنی بے گناہی کی گواہی خود دی تھی، مگر اس کے آس پاس کے لوگوں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ خط میں آگے لکھا تھا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کرتی تھی، مگر ان لوگوں نے میری زندگی جہنم بنا دی۔ ان کے الزام تراشیوں نے میری عزت خاک میں ملا دی، اور اب جب میں مر رہی ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے معاف نہیں کریں گے، سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ خط ختم ہونے کے بعد میں خاموش بیٹھا رہا، جیسے میری زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ نائلہ کا خط پڑھ کر یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک اجتماعی جرم تھا۔ پورے محلے نے ایک بے گناہ لڑکی کو جھوٹے الزامات اور بدنامی کی آگ میں چھونک دیا۔ مجھے اس عورت کی یاد آئی جس کے بارے میں نائلہ نے لکھا تھا۔ وہ عورت واقعی محلے میں اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹنے میں ماہر تھے۔ ہمیشہ مسجد کی کمیٹی کے معاملات میں آگے آگے رہتی، دوسروں کے گھروں میں کھانے بھیجتی اور لوگوں کی تعریفیں سمیٹتی، مگر اس خط نے اس کے نیک ہونے کا پردہ چاک کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔
میرے پاس ایک مرنے والی لڑکی کا خط تھا جو اس کی زندگی کی حقیقت بیان کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ محلے کے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے اور شاید پولیس بھی اس کیس کو سنجیدگی سے نہ لے، مگر میرے دل میں یہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ نائلہ کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ خط لے کر پولیس کے پاس جاؤں گا۔ یہ خط ایک مضبوط ثبوت تھا کہ نائلہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سازش تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرا کیس کمزور ہوگا کیونکہ محلے والے اس عورت کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں ہوں گے، مگر میں نے تہیہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ کام ضرور کروں گا۔ نائلہ کی کہانی نے میرے دل میں انسانیت کے لیے ایک نیا جذبہ جگا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اس کے حق کے لیے آواز نہ اٹھائی تو یہ میرا بھی قصور ہوگا۔ یہ صرف نائلہ کا قصہ نہیں تھا، یہ ان تمام عورتوں کی کہانی تھی جو معاشرے کے الزامات کو شکار ہو کر اپنی زندگی گنوا دیتی ہیں۔ میں نے خط کو احتیاط سے ایک جگہ رکھا اور دل میں پختہ ارادہ کیا کہ اگلی صبح سب سے پہلے پولیس کے پاس جاؤں گا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ شاید نائلہ کی روح کو یہ جان کر سکون ملے کہ اس کے لیے کسی نے آواز اٹھائی۔ رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور میرے ذہن میں نائلہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں نے ان سب کو معاف نہیں کیا اور یہ الفاظ میرے لیے ایک مشعل راہ بن گئے۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ یہ نائلہ کی کہانی کو دنیا کے سامنے لا کر رہوں گا۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی میں نے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ میرے قدم بھاری تھے لیکن دل میں نائلہ کے لیے انصاف کی امید کا چراغ جل رہا تھا۔ پولیس کے دفتر میں داخل ہوتے ہی میں نے ایک افسر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ خط ان کے سامنے رکھا اور نائلہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کی تفصیلات بتائیں۔ پولیس افسر میری باتیں سن کر سنجیدہ ہو گئے لیکن ان کے چہرے پر ہلکی سی بے یقینی بھی نمایاں تھی۔ دیکھو جمال، انہوں نے دھیرے سے کہا، یہ کیس واقعی بڑا پیچیدہ ہے۔ تمہارے پاس صرف ایک خط ہے اور محلے والوں کی گواہی تمہارے خلاف جا سکتی ہے۔ یہ کہنا آسان نہیں ہوگا کہ یہ قتل تھا یا کوئی سازش۔ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی، لیکن یہ خط حقیقت بیان کر رہا ہے، میں نے زور دے کر کہا۔ افسر نے گہری سانس لی۔ ہم کوشش کریں گے اس عورت کے خلاف ایک نوٹس بھیجتے ہیں تاکہ کم از کم اسے یہ احساس ہو کہ اس کے یہ بات میرے لیے تھوڑی تسلی بخش تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ انصاف کا راستہ مشکل ہوگا۔ جب میں محلے واپس پہنچا تو دیکھا کہ باتیں پھیل چکی تھی۔ لوگ چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ میں نے نائلہ کی تدفین کیوں کی اور کیوں اسے گھر لے کر آیا۔ کچھ تو یہاں تک کہنے لگے کہ میرا نائلہ کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا۔ ان کے الفاظ میرے دل کو زخمی کر رہے تھے لیکن میں خاموش رہا۔ میری خاموشی سے لوگ اور بھی بدگمان ہو گئے۔ یہ خوشبو جو تمہارے گھر سے آ رہی ہے یہ تم نے جان بوجھ کر پیدا کی ہوگی، ایک عورت نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم لوگوں کو اس خوشبو کا مطلب سمجھ نہیں آتا؟ میں نے سختی سے کہا۔ یہ خوشبو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ نائلہ بے گناہ تھی، لیکن تم سب جان کر بھی انجان بن رہے ہو۔ ایک بوڑھے شخص نے سر ہلایا کہ ایسی خوبصورت لڑکی اکیلی رہنے والی کبھی با کردار نہیں ہو سکتی۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر ان سب کو بتاؤں کہ نائلہ کی روح کو تم سب نے مار ڈالا، لیکن میں نے خود کو روک لیا۔ یہ لوگ اپنے زہریلے خیالات سے باہر آنے اور ان سب کو بتاؤں کہ نائلہ کی روح کو تم سب نے مار ڈالا، لیکن میں نے خود کو روک لیا۔ یہ لوگ اپنے زہریلے خیالات سے باہر آنے کو تیار نہ تھے۔ میں نے ان سب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور گھر واپس آ گیا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ تھکن اور پریشانی نے میرے ذہن کو بوجھل کر دیا۔ میں بستر پر لیٹ گیا لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک میں نے خود کو ایک خواب میں پایا۔ نائلہ میرے سامنے تھی اور بے حد خوبصورت اور روشن چہرے کے ساتھ وہ مسکرا رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم بہت اچھے انسان ہو، تم نے میرے لیے جو کیا اس کا انعام ضرور ملے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیسا انعام؟ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ میری آنکھ کھلی تو میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا یہ خواب صرف میرا دماغ تھا یا نائلہ کی روح مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی؟ کمرے میں سکون اور خاموشی تھی لیکن میرا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا کہ میں نے آہستہ سے دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور اسے کھولا۔ دروازے پر جو منظر دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہاں کھڑا شخص وہی تھا جسے میں دیکھنے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میرے گھر کا ماحول عجیب سا خاموش تھا۔ نائلہ کا خواب ابھی بھی میرے ذہن میں گونج رہا تھا لیکن دروازے کی دستک نے میرے خیالات کو توڑ دیا۔ آدھی رات کو دستک سن کر دل میں بے چینی اور خوف دونوں نے جگہ بنا لی۔ کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ سامنے ایک مرد اور ایک عورت کھڑے تھے۔ ان کے چہرے سنجیدہ تھے اور آنکھوں میں کچھ کہنا چاہنے کی جھلک نمایاں تھی۔
مرد نے ادب سے کہا کہ معاف کیجیے گا، ہمیں رات کے اس پہر آنا پڑا اور یہ کام بہت ضروری تھا، اور ایسے کام دن کے وقت ممکن نہیں ہوتے۔ میں نے الجھن کے ساتھ پوچھا، کیا مطلب؟ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ عورت نے نرمی سے جواب دیا کہ ہمیں نائلہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ میں نے اسباد نے سر ہلایا اور کہا کہ جی، نائلہ کو میں جانتا ہوں۔ مرد نے فوراً سوال کیا، کیا آپ اس کے رشتہ دار ہیں؟ میں نے لمحے بھر کے لیے سوچا اور پھر کہا کہ رشتہ دار ہی سمجھ لیں، ہاں وہ میرے لیے کسی اپنے جیسی ہی تھی۔ مرد نے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے محلے میں پتہ کیا تو سب نے یہی کہا کہ نائلہ کا یہاں صرف ایک ہی رشتہ دار ہے، اور وہ ہیں آپ، جمال سبزی والے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل مزید بے چین ہو گیا۔ آخر بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک کمیٹی کے نمائندے ہیں اور ہمارے پاس نائلہ کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ کیسی خبر؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مرد نے ایک چیک نکالا اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ نائلہ نے کچھ عرصہ پہلے ہماری کمپنی کی لاٹری میں حصہ لیا تھا اور خوش قسمتی سے وہ جیت گئی تھی۔ پہلا انعام نکلا جو کروڑوں روپے کا ہے، لیکن جب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تو ہمیں آپ کا پتہ لگانا پڑا، کیونکہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے۔ ہماری کمپنی دیانت دار ہے اور ہم کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے۔ یہ سن کر میں بالکل گنگ رہ گیا، میری زبان جیسے بندی ہو گئی۔ کیا واقعی؟ میں نے بے یقینی کے عالم میں پوچھا۔ عورت نے کہا کہ جی ہاں، اور ہم یہ کام رات کے وقت کر رہے ہیں تاکہ کوئی اور اس بات کی خبر نہ پائے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ پیسوں کے معاملے میں لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ڈکیتی یا نقصان ہو۔ انہوں نے ایک بیگ میرے حوالے کیا اور کہا کہ اس بیگ میں کچھ نقد رقم بھی ہے اور باقی یہ چیک ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں، اب یہ سب آپ کے حوالے۔ میں حیرانی اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کے چہرے دیکھتا رہا۔ وہ لوگ دعا سلام کر کے تیزی سے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولا۔ اندر لاکھوں روپے کی نقد رقم اور چیک موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیسا معجزہ ہوا ہے، اور مجھے اچانک نائلہ کے خواب کی یاد آئی جب اس نے کہا کہ تمہیں انعام ملے گا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیسا معجزہ ہوا ہے، اور مجھے اچانک نائلہ کے خواب کی یاد آئی جب اس نے کہا کہ تمہیں انعام ملے گا۔ کیا یہ وہی انعام تھا؟ میں نے سر جھکا کر کہا کہ شاید نائلہ اپنی آخری خواہش پوری کرنا چاہتی تھی اور یہ سب اس کی پاکیزگی کا صلہ ہے۔ رات کے اس خاموش لمحے میں نے دل میں نائلہ کے لیے دعا کی اور فیصلہ کیا کہ یہ پیسے ان بچوں کی فلاح کے لیے استعمال کروں گا جسے نائلہ قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ یہ میرا فرض بن چکا تھا کہ اس کے خواب کو حقیقت میں بدلوں۔ یہ سب جو نائلہ کی حقیقت تھی میرے دل کی گہرائیوں میں بس گئی، اور شاید اس کی وجہ نائلہ کی معصومیت اور اس کے ساتھ ہونے والا ظلم تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ نائلہ کی یاد میں کیا۔ ہر اس کی پاکیزگی کا ثبوت وہ خوشبو تھی جو اس کی قبر سے مسلسل آتی تھی۔ نائلہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ایک طرز تھا کہ دنیا کی باتوں پر کان نہ دھرنا چاہیے، بلکہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جب مجھے نائلہ کی لاٹری کی رقم ملی تو میرا پہلے سے نجات پانے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا وجود ہلکا ہو گیا ہو۔ پھر میں نے اپنی بہن کو کچھ پیسے بھیجے تاکہ وہ اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکے۔ یہ میرا فرض تھا کہ اس کے لیے کچھ کروں، کیونکہ اس نے بھی میری زندگی کی مشکل وقتوں میں میرا ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں کی قبر پکی کروائی، اور یہ کام میں بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، لیکن غربت اور حالات نے کبھی اجازت نہ دی۔ جب قبر پکی ہو گئی تو میں نے وہاں فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنی ماں کے لیے دعا کی کہ اللہ اسے جنت کے اعلیٰ درجات عطا کرے۔ اسی دوران مجھے احساس ہوا کہ نائلہ کو بھی ایک مناسب قبر چاہیے تھی۔ میں جس گھر میں کرائے پر رہ رہا تھا وہ نائلہ کے قریب تھا۔ میں نے اس مکان کے مالک سے بات کی اور اسے خرید لیا، اور یہ فیصلہ میرے لیے اہم تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ نائلہ کی قبر ہمیشہ محفوظ اور خوبصورت رہے۔ مکان خریدنے کے بعد میں نے نائلہ کی قبر کو پختہ کروایا اور اس کے ارد گرد خوبصورت پھول اور پودے لگوائے۔ قبر کے گرد ایک بڑا گیٹ لگوا کر اس پر تالا پہ لگوا دیا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ سب کرتے وقت میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، زندگی میں تو نائلہ کو سکون نہ مل سکا، کم از کم مرنے کے بعد تو وہ سکون سے رہے۔ یہ سوچتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سی تسکین کا احساس ہوا۔ میں نے اس قبر کو اپنی ذمہ داری سمجھا اور ہر ممکن کوشش کی کہ یہ جگہ خوبصورت اور پرسکون رہے۔ ان کاموں کے بعد میں نے اپنی زندگی کو ایک نئے رخ پر ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا جہاں کوئی مجھے نہ جانتا تھا اور میں ایک نئی زندگی شروع کر سکوں۔ اس شہر میں جا کر میں نے ایک قرآن سینٹر کھولا جہاں بچوں کو مفت میں قرآن پڑھایا جاتا تھا۔
میری خواہش تھی کہ نائلہ کی یاد میں ایسا کام کروں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ میری محنت اور خلوص کے باعث سینٹر جلد ہی کامیاب ہو گیا۔ ہزاروں بچے وہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آنے لگے اور کچھ لوگ خوش ہو کر اپنی مرضی سے چندہ بھی دینے لگے۔ ان پیسوں سے میں نے سینٹر کے نظام کو بہتر بنایا اور بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ دیگر دینی اور اخلاقی تعلیم بھی دینا شروع کی۔ اسی دوران میری زندگی میں ایک خوشی کا لمحہ آیا جب میں نے ایک لڑکی سے شادی کی جو اسی قرآن سینٹر میں بچوں کو تعلیم دینے آیا کرتی تھی۔ وہ نہایت نیک اور سمجھدار خاتون تھی اور ہماری شادی کے بعد میری زندگی مکمل ہو گئی۔ اس نے میری زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا اور ہم دونوں نے مل کر سینٹر کو مزید بہتر بنانے کا عزم کیا۔ اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت کی بارش کی اور ہماری پہلی اولاد ایک بیٹی ہوئی۔ جب میں نے پہلی بار اپنی بیٹی کو دیکھا تو میرے دل میں ایک ہی نام آیا، نائلہ۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کا نام نائلہ رکھیں گے کیونکہ یہ نام میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میری بیوی نے خوشی سے اتفاق کیا۔ میری بیٹی نائلہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گئی۔ جب بھی میں اسے دیکھتا مجھے نائلہ کی یاد آتی اور میں سوچتا کہ اگر میں نائلہ کی زندگی میں پہلے پہنچتا تو شاید اس کا انجام مختلف ہوتا۔ کاش میں اسے یہ یقین دلا سکتا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنی باتوں سے بچا سکتا۔ میں جب بھی اپنے پرانے محلے میں جاتا اور نائلہ کی قبر پر فاتحہ پڑھتا تو مجھے وہاں سے وہی خوشبو آتی جو نائلہ کی پاکیزگی کا ثبوت تھی۔ یہ خوشبو آج بھی میرے دل کو سکون دیتی۔ میں نے کئی بار محلے والوں کو اس خوشبو کے بارے میں بتایا لیکن وہ ہمیشہ جھوٹ بولنے لگتے یا کوئی بہانہ بنا لیتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ خوشبو عام بات ہے تو پھر یہ پھول اور پودے بغیر کسی دیکھ بھال کے اتنے خوبصورت کیسے رہتے ہیں؟ وہ لوگ میرے سوال کا جواب نہیں دے پاتے اور خاموش ہو جاتے۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کے دل جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ایک معجزہ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنی زندگی کو نائلہ کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے قرآن سینٹر کو مزید وسعت دی اور آج ہزاروں بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سب نائلہ کی وجہ سے ممکن ہوا اور میں نے اس کے لیے دل سے دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت کرے اور اسے جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرے۔ آج بھی جب میں اپنی بیٹی نائلہ کو کہانی نے مجھے زندگی کا ایک اہم سبق دیا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا موقع کبھی ہاتھ سے نہ جانے دے کیونکہ یہ نیکی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم لوگ جب دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں تو ہم ایک نہ ختم ہونے والی حقیقت سے غافل رہ جاتے ہیں۔ ہم نہیں جان پاتے کہ جس وقت ہم کسی پر بہتان لگاتے ہیں اللہ اس کا حساب ضرور لیتا ہے۔ نائلہ کی زندگی میں جو کچھ بھی آیا وہ اس کے نصیب کا حصہ تھا لیکن وہ مشکلات اور الزامات کا سامنا اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے کر پائی۔ اس کی زندگی کے سارے تلخ لمحے اللہ کی رضا کے لیے تھے اور اللہ نے اس کی قربانی کو تسلیم کر کے اس کا انجام بہت اچھا کر دیا۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اپنے ہی حال کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم جب کسی کے کردار پر بات کرتے ہیں ہم یہ نہیں جان پاتے کہ اللہ کے نزدیک وہ کتنا بے گناہ ہے۔ اور پھر جیسے ہی اللہ کا انصاف ہوتا ہے وہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کے ہاتھ ہیں۔ محلے کے لوگ جنہوں نے نائلہ کی کردار کشی کی اور اس کے بارے میں جھوٹ پھیلائے اب خود بدلے کی حالت میں ہے۔ پانی غائب ہو گیا ہے اور کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ وہ جو نائلہ کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اب اپنی حالت پر روتے ہیں۔ میں بھی یہ سمجھ چکا ہوں کہ جہاں ایک معصوم کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے وہاں خوشحالی کبھی نہیں آتی۔ اللہ کی نظر سب پر ہوتی ہے اور جو ظلم کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے ضرور آتا ہے۔ نائلہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب اللہ کی رضا کی تحت تھا۔ ہر اب وہ خوشبو جو اس کی قبر سے آ رہی تھی اس کی پاکیزگی اور اللہ کے قریب ہونے کا ثبوت ہے۔ جب میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا تو میں نے سمجھا کہ ہمیں دوسروں کو جج کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہم نہیں جان پاتے کہ کسی کا دل کیا ہے اور اللہ نے کس کا خاتمہ کیا ہے۔ اللہ کا فیصلہ آخر کار سچ ہوتا ہے اور نائلہ کی تقدیر میں جو سکون تھا اس کا انعام تھا۔ اب جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس خوشبو کا کیا مطلب ہے تو اس کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا انعام تھا۔ اب جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس خوشبو کا کیا مطلب ہے تو اس کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور اس کے انصاف پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ یہ سچ ہے کہ جہاں ایک معصوم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے وہاں خوشی کبھی نہیں آتی۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ وقت کے ساتھ ایک ایسی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں جس میں ہم دنیاوی کامیابیوں، دولت، شہرت اور مقام کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمیں خوشی دے گا مگر حقیقت میں یہ ہمیں اندر سے خالی اور بے سکون کر دیتا ہے۔
انسان کبھی بھی مکمل طور پر خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی سکون اور اطمینان کو نہیں پاتا۔ ہم اکثر دوسروں کی زندگی سے موازنہ کرتے ہیں اور اپنی حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں، جبکہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا سفر الگ ہے اور ہر کسی کی تقدیر میں ایک منفرد راستہ ہوتا ہے۔ زندگی کی سچائی یہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں وہ عارضی ہوتا ہے، کامیابی ایک دن ختم ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے وہ ہمارے اعمال، ہمارے تعلقات اور اللہ سے ہمارا رشتہ ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سکون دیتی ہیں اور جو ہمیں دنیا کے دکھوں اور تکالیف سے بچاتی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زندگی کا مقصد صرف خوشی اور کامیابی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال میں سچائی، محبت اور انسانیت کا عکس بنائیں۔ جو حقیقت ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس جو بھی وقت ہے وہ قیمتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔